مصریوں کی غلامی سے رہائی کے بعد جب صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے باقاعدہ شریعت عطا کی گئی تو ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت بھی کر دی گئی کہ وہ جسمانی اور مالی عبادت کے مختلف رسوم کو ادا کرنے کے لیے خیمے کی شکل میں بنی اسرائیل کے لیے ایک عبادت گاہ بنائیں۔ اس خیمے کی بناوٹ، اس کے ساز و سامان اور اس میں ادا کی جانے والی رسوم کی پوری تفصیل خود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو سمجھائی۔ تورات میں اس خیمے کا ذکر خیمہ اجتماع، مقدس، مسکن اور شہادت کا خیمہ کے مختلف ناموں سے کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ وہ خاص انداز کا ایک صندوق بنا کر اس میں تورات کے الواح کو محفوظ کریں اور اسے خیمہ اجتماع میں ایک مخصوص مقام پر مستقل طور پر رکھ دیں۔ تورات میں اس کو عہد کا صندوق کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ ایک متحرک اور قابل انتقال عبادت گاہ تھی، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی منتقل ہو سکتی تھی، جس کا حکم صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے عارضی مقام اور مسلسل نقل مکانی کی پیش نظر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تورات میں بنی اسرائیل کو یہ حکم بھی دے دیا گیا کہ جب وہ بیت المقدس کو فتح کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ جگہ پر عبادت گاہ تعمیر کر کے قربانی، نذر اور دیگر شرعی رسوم وہیں ادا کیا کریں۔ 450 BC میں حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس کے بعد تقریباً 4 صدیوں تک بنی اسرائیل علاقے میں پہلے سے آباد مختلف نسلی گروہوں کے ساتھ لڑنے اور انہیں مغلوب کرنے کی جدوجہد میں مصروف رہے۔ اس عرصے میں چونکہ سرزمین فلسطین پر بنی اسرائیل کے قبضے اور ان کے سیاسی اقتدار کو استحکام حاصل نہیں تھا، اس لیے مرکز عبادت کی حیثیت اسی خیمہ اجتماع کو حاصل رہی۔ 4 صدیوں کے مسلسل جدوجہد کے بعد آخر سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل ان کی قیادت میں ان مقامی گروہوں کو بڑی حد تک کچلنے اور ایک مستحکم سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک باقاعدہ مرکز عبادت تعمیر کرنے کی ہدایت ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے ارنان یبوسی نامی شخص سے اس کا ایک کھیت خریدا جو کوہ موریا پر واقع تھا اور تعمیر کے لیے ابتدائی تیاریاں شروع کر دیں۔ تاہم اپنی حیات میں وہ اس مرکز عبادت کو تعمیر نہ کر سکے اور اپنے فرزند سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس کی تعمیر کی وصیت کرتے ہوئے عبادت گاہ کا تفصیلی نقشہ انہیں سمجھا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے دور حکومت میں اس نقشے کے مطابق مقررہ جگہ پر ایک شاندار عبادت گاہ تعمیر کرائی، جو تاریخ میں ہیکل سلیمانی یعنی سولومونز ٹیمپل کے نام سے معروف ہے۔ اس کی تعمیر 950 BC میں مکمل ہوئی۔ اپنی شان و شوکت اور جاؤ شکوہ کے لحاظ سے یہ عمارت عجائبات عالم میں شمار ہوتی تھی۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق ہیکل سلیمانی کی بڑی بڑی محرابوں کی تعمیر کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جنات سے بھی مدد لی تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا تھا۔ خیمہ اجتماع کی جگہ اب ہیکل سلیمانی کو بنی اسرائیل کی عبادات اور مذہبی رسوم کے لیے قبلہ اور ان کے مذہبی اور اجتماعی زندگی کے محور و مرکز کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس طرح اس عبادت گاہ کو بنی اسرائیل کا ایک مذہبی اور روحانی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی سیاسی عظمت و شوکت اور دنیاوی جاہ و جلال کے ایک نشان کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی زبانی بنی اسرائیل کو یہ تنبیہ بھی اس عبادت گاہ کی تعمیر کے ساتھ ہی فرما دی تھی، اگر تم میری پیروی سے برگشتہ ہو جاؤ اور میرے احکام اور آئین کو جو میں نے تمہارے آگے رکھے ہیں نہ مانو، بلکہ جا کر اور معبودوں کی عبادت کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو، تو میں اسرائیل کو اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے کاٹ ڈالوں گا، اور اس گھر کو جس سے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنی نظر سے دور کر دوں گا، اور اسرائیل سب قوموں میں ضرب المثل ہوگا۔
اگرچہ یہ گھر ایسا ممتاز ہے تو بھی ہر ایک جو اس کے پاس سے گزرے گا حیران ہوگا اور سسکا رہے گا، اور وہ کہیں گے کہ خداوند نے اس ملک اور اس گھر سے ایسا کیوں کیا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے تقریباً 350 سال بعد یہ پیشن گوئی پہلی مرتبہ یرمیاہ نبی کے زمانے میں پوری ہوئی۔ بنی اسرائیل کے اجتماعی طور پر مشرکانہ اعمال اور رسوم میں مبتلا ہو جانے اور شریعت کے تعلیمات کو پس و پشت ڈال دینے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بابل کے بادشاہ کو ان پر مسلط کیا، جس نے 586 BC میں یروشلم پر حملہ کر کے ہیکل کو جلا کر برباد کر دیا۔ اس کے تمام خزانے اور قیمتی ظروف لوٹ لیے گئے، بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور انہیں اسیر بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ بنی اسرائیل کی توبہ اور اصلاح حال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ آزادی کی نعمت عطا کی، اور فارس کے بادشاہ خورس نے بابل کو فتح کرنے کے بعد 538 BC میں اسیری میں آئے ہوئے بنی اسرائیل کو واپس یروشلم جانے اور وہاں ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ ہیکل ثانی کی تعمیر، جس کو زر بابلی ہیکل کا نام دیا گیا، 515 BC میں مکمل ہوئی۔ یہ ایک بالکل سادہ سی عبادت گاہ تھی جس کا سجاوٹ اور تعمیر کے معیار کے لحاظ سے سلیمانی ہیکل کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا۔ یہ عبادت گاہ تقریباً 450 سال تک قائم رہی، لیکن اس عرصے میں وقتاً فوقتاً حملہ آوروں کے ہاتھوں بے حرمتی کا نشانہ بنتی رہی۔ 169 BC میں یونانی بادشاہ اینٹیکس دی فورتھ آف ایفینز نے ہیکل پر حملہ کر کے اس کے ساز و سامان اور خزانے کو لوٹ لیا، اور اس میں زوس دیوتا کے نام پر قربانی کا ذبح خانہ قائم کر کے سردار کاہن کو مجبور کیا کہ وہ اس پر ایک خنزیر کی قربانی کرے۔ اس کے رد عمل میں مکابیوں کی بغاوت نے جنم لیا۔ 165 BC میں یہودا نامی مکابی کی قیادت میں بنی اسرائیل حملہ آوروں کو بے دخل کر کے ہیکل کی بازیابی اور تطہیر میں کامیاب ہو گئے۔ اس کی یاد میں یہودی اب تک ہنوکا کا سالانہ تہوار مناتے ہیں۔ 63 BC میں یونانیوں کی جگہ جنرل پومپے کی قیادت میں رومی فوج نے فلسطین پر قبضہ کیا تو اس موقع پر ہیکل کا ایک بڑا حصہ تباہی کے نظر ہو گیا۔ بعد میں رومی حکومت نے یہودیوں کو نیم سیاسی خود مختاری دے دی تو یہودیہ کے بادشاہ عظیم ہیرودویس نے، جس کا زمانہ حکومت 37 BC سے 4 عیسوی تک ہے، ہیکل کی تعمیر نو کرتے ہوئے احاطہ ہیکل یعنی اس کے گرد 4 دیواری کو وسیع تر کر دیا اور زمین سے اس کی اونچائی مزید بلند کر دی۔ یہ تعمیر 19 BC میں شروع ہو کر 36 سال تک جاری رہی۔ ہیکل کی تباہی اور فلسطین سے یہودیوں کی بے دخلی کی پیشن گوئی دوسری مرتبہ 70 عیسوی میں پوری ہوئی۔ اس مرتبہ اس کا سبب بنی اسرائیل کا وہ رویہ تھا جو انہوں نے من حیث القوم سیدنا مسیح علیہ السلام کی تکذیب کے حوالے سے اختیار کیا تھا۔ 66 عیسوی میں یہودیوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، جس کو کچلنے کے لیے رومی جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کر کے یہود کا قتل عام کیا اور ہیکل کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ زندہ بچ جانے والے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا اور یروشلم میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ تاہم بعد کے ادوار میں یہ پابندی نرم کر کے یہودیوں کو مخصوص مواقع پر یروشلم میں آنے اور ہیکل کے کھنڈرات کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ ہیکل کی اس دوسری تباہی میں صرف اس کی مغربی دیوار محفوظ رہ گئی تھی، جو رفتہ رفتہ یہودیوں کا مقام اجتماع اور ان کی گریہ و زاری کا مرکز بن گئی، اور اس بنا پر دیوار گریہ یعنی ویلنگ وال کہلانے لگی۔ 136 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے یروشلم کو دوبارہ آباد کر کے اس کا نام ایلیا کیپیٹولینا رکھا اور ہیکل کی جگہ رومی دیوتا جوپیٹر کے نام پر ایک عالیشان عبادت گاہ تعمیر کرا دیا۔ 4 صدی عیسوی میں مسیحیت کے روم کا سرکاری مذہب بن جانے کے بعد 336 عیسوی میں قسطنطین اعظم نے اس بت گدھے کی جگہ ایک چرچ تعمیر کرا دیا۔
638 ईस्वी में मुसलमानों ने यरूशलेम को फतह किया तो उस मौके पर अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबाए कराम की हमराही में मस्जिद अक्सा में आए। उस वक्त हैकल के पत्थर यानी सखराए बैतुल मुक़द्दस के ऊपर कूड़ा करकट पड़ा हुआ था। सैयदना उमर ने सहाबा के साथ मिलकर उसको साफ किया और अहाताए हैकल के अंदर जुनूबी जानिब में नमाज पढ़ने के लिए एक जगह मखसूस कर दी। बाद में उस जगह पर लकड़ी की एक मुस्ततील मस्जिद तामीर की गई। 688 ईस्वी में उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बैतुल मुक़द्दस के ऊपर एक शानदार गुंबद तामीर कराया जो कुब्बतुल सुखरा यानी डोम ऑफ रॉक के नाम से मारूफ है। उसी ने इस लकड़ी की बनी मस्जिद को तामीर नो करके उसके रुकबे को मज़ीद वसी कर दिया। इस्लामी लिटरेचर में मस्जिद अक्सा ये लकड़ी की मस्जिद है। 1078 ईस्वी में जब सल्जोकी तुर्कों ने यरूशलेम पर कब्जा किया तो उनके 20 साला दौरे हुकूमत में यूरोप और पूरी दुनिया से आने वाले मसीही ज़ायरीन के साथ नामुनासिब सलूक अख्तियार किया गया और उनके मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के मामूलात में रुकावट डाली गई। उसके रद्द अमल में 1096 ईस्वी में मगरबी यूरोप में गैत व गज़ब की एक लहर उठी जिसने स्लेबी जंगों का रूप धार लिया। पोप अर्बन दोम के हुक्म पर ईसाई जंगजुओं का एक लश्कर यरूशलेम पर कब्जे के लिए रवाना हुआ जिसने 1099 ईस्वी में यरूशलेम पर कब्जा करके मस्जिद अक्सा और कुब्बतुल सुखरा को अपने तसर्रुफ में ले लिया। मसीही फातिहीन ने कुब्बतुल सुखरा को गिरजाघर में तब्दील करके उसके गुंबद के ऊपर सोने की एक बहुत बड़ी स्लेब नस्ब कर दी, जबकि कुब्बे के अंदर मसीही बुजुर्गों की मूर्तियां और तस्वीरें आवीज़ा कर दी गई। सुखरा के ऊपर एक कुर्बान गाह बना दी गई जिसे उन्होंने डोमिनाए टेम्पलम का नाम दे दिया, जबकि मस्जिद अक्सा को टेम्पलम सोलोमोनिस का नाम दे दिया गया। 88 साल के बाद 1187 में मुसलमान सलाहुद्दीन अयूबी की क़यादत में दोबारा यरूशलेम पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए और मस्जिद अक्सा को मस्जिद की हैसियत से बहाल करके स्लेब उतार दी गई। 1967 के अरब इसराइल जंग में इसराइल मशरकी यरूशलेम पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गया जिसमें मस्जिद अक्सा वाक़ है और मस्जिद को इसराइली फ़ौज ने अपने कंट्रोल में ले लिया। ताहम इसराइली वज़ीर दिफा मोशे दायान ने खैर ख्वाही के इजहार के तौर पर अहाताए मुक़द्दस की चाबियाँ उर्दन के हुक्मरान हाशमी ख़ानदान के सुपुर्द कर दी। उस वक्त से लेकर आज तक उस अहाते और उससे मुताल्लिक़ बाज़ इमारतों का कंट्रोल यरूशलेम के मुस्लिम वक़फ़ के पास है जो उसके जुमलाए उमूर की देखभाल का ज़िम्मेदार है। अब सवाल पैदा ये होता है कि यहाँ पर किसको तरजीह दी जाए। जहाँ तक कानूनी पहलू का ताल्लुक है, इसमें कोई शुबा नहीं कि मुसलमानों को एक अमली तरजीह हासिल है। उन्होंने ये इबादत गाह ना यहूदियों से छीनी थी और ना उनकी पहले से मौजूद किसी इबादत गाह को ढाकर उस पर अपनी इबादत गाह तामीर की थी। नीज़ वो बहालत मौजूदा उसकी तौलियत के ज़िम्मेदार हैं और ये ज़िम्मेदारी वो गुज़श्ता 13 सदियों से स्लेबी दौर के इस्तिफ़ना के साथ तसलसल के साथ अंजाम देते चले आ रहे हैं। यही वजह है कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी उसकी तौलियत का हकदार मुसलमानों को ही तस्लीम किया गया है। यह है मस्जिद अक्सा का तक़द्दुस और उसकी ताज़ीम। आइए हम सब अल्लाह ताला से दुआ करें कि एक दिन हम सबको इस मस्जिद में सजदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।